اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ پر غور و فکر کرنے سے کئی ایک بات ذہن میں آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں، غور کریں، رب کا مطالبہ دیکھیے، ایماندار بندوں سے، ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھ سے ڈرنے والے کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جان رہا ہے کہ میری ذات سے وہی ڈرے گا جس کا قلب ایمان کے نور سے منور ہوگا، جس کے دل میں ایمان جاگزی ہوگا، وہی اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب ایمان والا وہ ہے ہی ہے تو ظاہر ہے وہ رب سے ڈرنے والا ہے، اس لیے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ رب سے ڈرے گا۔ تو جب وہ رب سے ڈرنے والا ہے، ہوتا ہی ایمان والا ہے، تو پھر ایمان والے سے پھر یہ کیا مطالبہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو؟ یہ بڑی گہرائی سے فکر کے ساتھ اس آیہ کریمہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ اب یہاں بھی اسی قسم کی گفتگو ہے کہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بھائی جو حافظ قرآن ہو، جو عالم دین ہو، اس سے تھوڑی ہی آدمی کہے گا کہ اے عالم صاحب عالم ہو جاؤ۔ جو عالم نہیں ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ عالم ہو جاؤ، جو حافظ نہ ہو اس سے کہا جائے گا حافظ ہو جاؤ۔ لیکن جب وہ حافظ قرآن ہے پھر اس سے کہا جائے حافظ ہو جاؤ، یہ کیا مطلب ہے؟ عالم دین ہے پھر کہا جائے عالم ہو جاؤ۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ اسی طریقے سے اس آیہ کریمہ دیکھیے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایمان والا ہے تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جب اللہ سے ڈرنے والا ہے تو پھر اللہ سے ڈرنے کا مطالبہ کیسا؟ پھر اللہ سے ڈرنے کا مطالبہ کیسا؟ تو جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں، جب اس کی تفسیر اور توضیح اور تشریح کو جب پڑھتے ہیں تو بہت ساری بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال میں ان گہرائیوں میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، بس سیدھے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے اس آیہ، اس ارشاد میں، اس قول مبارک میں دو چیزوں پر گفتگو ہے، ایک تو اللہ سے ڈرنے پر اور ایک اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جانے پر۔ اب آپ غور کیجیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔
ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے بارہا مجھ سے سنا ہوگا اس آیہ کریمہ پر، لیکن میں تیزی کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو وہ نماز روزے کا پابند نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا دل خشیت الہی سے لبریز ہو، جس کا دل خوف خدا سے بھرا ہوا ہو، اور وہ جو ہے اس کے ہاتھ میں تاج کی پتیاں نظر آئیں گی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو اس کے ہاتھ میں معاذ اللہ شراب کے جام ہوں گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کا دل خوف الہی سے بھرا ہوا ہو اور وہ جو ہے خرافات میں پڑا ہوا ہو. یقیناً اللہ سے جو ڈرنے والا ہوگا اس کے اندر تمام اعمال صالحہ موجود ہوں گے. اللہ سے ڈرے گا تو یقیناً وہ نماز پڑھنے والا ہوگا. اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو یقیناً وہ جو ہے تمام احکام الہیہ پر عمل پیرا ہوگا. تو جب یہ ساری خوبیوں کا جب وہ مالک ہے کہ جب اللہ سے ڈر رہا ہے تو سارے اعمال کو بجا لانے والا شخص ہے جو اللہ سے ڈر رہا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مقدس کی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھا عمل کر لیا تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں مزدہ اور خوشخبری سنا رہا ہے کہ ایسے ہی بندوں کے لیے جو ہے میں نے جنت بنا رکھی ہے اور ان کے لیے جنت لازمی ہے. تو جب وہ ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک وہ جنتی ہیں، ان کا جنت استقبال کر رہی ہے، بس جانے کی دیر ہے. یہاں سے آپ کی روح نکلی اور جنت آپ کے استقبال میں کھڑی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان کی آخری جو منزل ہے وہ منزل جنتی ہی ہے اللہ کے جو ہے ایماندار بندوں کی. تو جب ایمان والا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ آخری منزل کا مستحق ہے. جب آخری منزل کا وہ مستحق ہے تو پھر اسے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب کسی دوسری چیز کا مطالبہ اسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے باوجود اپنے بندوں سے جو ہے ایک دوسری چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہاں تم ایمان والے ہو، ہاں تم تقوی والے ہو، یہ سچ ہے کہ تم اعمال صالحہ پر عمل پیرا ہو اور تمام ہمارے احکام کو بجا لانے والے ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ ان تمام چیزوں کے باوجود تمہیں ہمارے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. یہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے. ہم کسی بزرگ یا کسی جو ہے اللہ کے بندوں کی بات آپ کو نہیں بتا رہے بلکہ خود اللہ کا قول آپ کو پڑھ کر کے بتا رہے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ کافی ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا لینے کے لیے جاتے ہیں اجمیر شریف؟ آپ کیوں جو ہے سرکار غوث اعظم 11ویں والوں کو پکارتے ہو؟ آپ کیوں جو ہے آج جس کی مجلس میں بیٹھ کر کے جس کے تذکرے کو سننے کے لیے آپ بے چین ہیں، آخر جو ہے اس مخدوم پاک کا ذکر آپ کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ ہی کافی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ بڑے عالم ہو کہ اللہ بڑا عالم ہے؟ آپ کو اللہ نے سکھایا ہے یا آپ نے اللہ کو سکھایا ہے؟ معاذ اللہ. اللہ رب العزت تو یہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ تقوی اور طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، ماں باپ کی خدمت، چھوٹوں پر شفقت، غریبوں کی دستگیری، بیواؤں کی بے کسی، تمام چیزوں کے باوجود، یہ ساری خوبیاں رکھنے کے باوجود اگر تم خیر چاہتے ہو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میرے سچے بندوں سے تمہیں جڑنا ہوگا. تو اس کا مطلب آپ ایک فیصلہ کیجئے، یا تو آپ زیادہ جان رہے ہو یا تو پھر رب زیادہ جان رہا ہے. تو رب تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے باوجود میرے نیک بندوں سے تمہیں جڑے رہنا ہوگا. یہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے. تو آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ حضرات یہ دیکھیے، یہ سچ ہے
کہ اللہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو سب سے پہلی بات یہ کہ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ جب اللہ کافی ہے تمام چیز پر، بے شک قادر ہے اللہ رب العزت۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک قادر ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو، نبیین کے گروہوں کو کیوں بھیجا؟ حضرت آدم سے لے کر کے نبی کون و مکہ تک 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے۔ کیا اللہ کافی نہیں تھا؟ ان بندوں کو کیوں بھیجا؟ تو حضرات آپ کو اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہے، اور جب نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا وخاتم النبیین، اے محبوب اب تم آخری ہو، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں جانے والا ہے۔ تو جب اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ابھی اس نبی کی امت جو ہے قیامت تک رہنے والی ہے۔ تو پھر اس نبی کی امت کی رہنمائی، ایک بات اور میں بتا دوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امت یہ گمراہ کیوں ہوئی؟ ان کا نظام کیوں بگڑ گیا؟ صاحب اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ غور و فکر کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے گروہ کو بھیجا۔ اب اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے، اب اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، اور قیامت تک اس نبی کی امت کو رہنا ہے، اور اس کی رہنمائی بھی ہونی چاہیے، اس کی دیکھ ریکھ، اس کو راہ راست بتانے والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نبیین کے بعد جو ہے انہوں نے اللہ نے صالحین کی جماعت کا سلسلہ بنایا۔ کبھی یہ صالحین کی جماعتیں ہوں گی جو جا کر کے ہمارے بندوں کو اور میرے محبوب کی امت کی رہنمائی کریں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے لوگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے ان کے دامن سے وابستہ ہونا۔ اگر انسان ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں، اگرچہ وہ نماز و روزہ کا پابند ہے، اگرچہ وہ اللہ کے تمام احکام پر عمل پیرا ہے، اس کے باوجود جو ہے اس کی جو ہے خیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تمام محنت و کاوش کے بعد جو ہے تم نے جو ہے اتنی نیکیاں جو کمائی ہیں، اور ان کا ثمرہ اور ان کا پھل اگر تم میدان آخرت میں چاہتے ہو تو اس کی بھلائی کے لیے، اس کے ثمرے اور اس کے نتیجے کو پانے کے لیے ہمارے ان محبوبین بندوں کے ساتھ، ہمارے ان صالحین بندوں کے ساتھ، ہمارے ان اولیاء کے ساتھ تمہیں جڑنا ہوگا۔ جب ان سے تم جڑ کر کے رہو گے تو یہ تمہارے اعمال کے محافظ کے طور پر، حفاظت کے طور پر جو ہے میں نے اپنے ان محبوب بندوں کو دیا ہے کہ جب ان کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو جتنی نیکیاں تم نے کمائی ہیں وہ کوئی ڈاکہ نہ مار سکے گا، کوئی چور چرا نہ سکے گا، کوئی بدماش اسے سلب نہیں کر سکے گا۔ ان تمام ڈاکوؤں اور چوروں سے اگر اپنی کمائی ہوئی ان دولتوں کی حفاظت چاہتے ہو تو حفاظت کے طور پر میں نے اپنے محبوب بندوں کو دیا ہے۔ ان سے جڑے رہو اور اپنے ان اعمال کی حفاظت کرواتے رہو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور میرے سچے بندوں کے ساتھ وابستہ ہو۔ ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے، اچھے عالم دین اور اچھے عابدین کی ہوا خراب ہوئی ہے لاسٹ وقت میں ان کی حالت خراب ہوئی ہے۔ جنہوں نے 100 سال تک جو ہے اللہ کے بندوں کی خدمتیں کی، جنہوں نے 100 سال تک جو ہے خوب جو ہے سجدے پر سجدے کیے، خوب تقوی پہ تقوی کیا،
خوب تسبیح و تکبیر تقدیس و تحمید اللہ رب العزت کی بجا لایا، لیکن جب آخری وقت آیا ہے تو اس وقت ان کی بھی حالت خراب ہوئی ہے، اور اس حالت خراب ہونے کے وقت جو ہے دنیا کی کسی اور طاقت نے ان کی حفاظت نہ کی ہے، نہ ان کے باپ نے انہیں بچایا ہے، نہ ان کی ماں نے انہیں بچایا ہے۔ جب کبھی بھی تاریخ اسلام کا مطالعہ آپ کیجیے گا اور ایسے خطرناک وقت میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی تقوی و طہارت کو اکٹھا کر کے اور جب لاسٹ میں اسے سلب اور ختم ہو جانے کا جب جو ہے خوف ہوا ہے، تو اس وقت دنیا کی کسی اور طاقت نے نہیں، اگر بچانے والی ذات ہے تو یہ اللہ کے محبوب بندوں کی ذات ہے، وہ مخدوم سمنا کی ذات ہے، وہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے، وہ سرکار غوث اعظم کی ذات ہے، جنہوں نے ایسے وقت پر بھی جو ہے رہنمائی کی ہے۔ حضرات، یہ بہت ہی اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے۔ اور ایک چیز اور بھی، اور اس لفظ کو میں 2 مرتبہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں۔ آج بہت عام طور پر ہم جو ہے یہ صاف لفظوں میں ہم کہہ دیتے ہیں، قاری صاحب عالم وہ بھی ہے، عالم وہ بھی ہے، حافظ وہ بھی ہے اور حافظ یہ بھی ہے، سید یہ بھی ہے اور سید وہ بھی ہے نا۔ بڑی غور سے سنیے گا، ان چیزوں کو آپ ذہنوں سے نکالیے، ان چیزوں کو ذہنوں سے نکالیے۔ یہ سبق بہترین نہیں ہے، یہ سبق اچھا نہیں ہے، یہ سب دوسروں کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ اسی طریقے سے تو لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے ایمان کو لوٹنے کی اسی طریقے سے کوشش کی جاتی ہے۔ آپ جاؤ گے اجمیر شریف نا، تو جو ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں وہ اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ تم بھی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہو، خواجہ نے بھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے بھی 2 ہاتھ تھے، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، تمہارے بھی 2 پیر ہیں، ان کے بھی 2 پیر تھے، تم بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے۔ اب دیکھیے اس طریقے سے ذہن کو بہکانا، دھیرے دھیرے بہکاتے ہوئے لاسٹ میں وہ اس موڑ پر لا کر کے آپ کو کھڑا کر دیں گے کہ نہ آپ دنیا میں بھلائی حاصل کر سکتے ہو اور نہ آخرت میں بھلائی حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اتنے انبیاء کرام آئے، تمام نبی ہیں کہ نہیں؟ تمام نبی ہیں نا۔ اب کوئی کہہ دے کہ جیسے وہ نبی ویسے ہی میرے نبی، جیسے وہ نبی ویسے ہی یہ نبی، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک اتنے سارے انبیاء کرام، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام آئے، تو ان تمام نبیوں میں ہمارے نبی کی شان اور نبیوں سے نرالی نہیں، باذ اللہ نہیں ہے۔ آپ سوچئے تو پھر یہ پارٹ پڑھانا، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، یقیناً درجہ نبوت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک افضلیت کی بات کر رہا ہوں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، جو خوبیاں اللہ نے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو عطا کی تھی، وہ ساری خوبیاں ایک طرف، اس سے بڑھ کر کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس لیے یہ کہہ کر کے آپ راستہ نہیں نکال سکتے ہیں وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی۔ یہ سب پارٹ اسی طریقے سے باتیں کی جاتی، یہ بھی پیر وہ بھی پیر۔ اور سے سن لیجئے میری بات، میرے کام اصلاح کرنا، سید میں بھی ہوں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ ہم سید ہیں تو محمود میاں بھی سید ہیں اور اشرف میاں بھی سید ہیں تو میری طرح ہوگا، معاذ اللہ۔ جیسے حضرت آدم نبی ہیں ویسے ہی ہمارے نبی اور آپ کے نبی بھی نبی ہیں، تو معاذ اللہ ایسا نہیں کہ ویسے ہی ہے یہ نبی۔ سارے نبی ایک طرف اور ہم سب کے آقا ایک طرف، ان تمام نبیوں کی خوبیاں ایک طرف اور ہمارے نبی کی خوبی ایک طرف، پھر بھی سب سے بڑھ کر کمالات ہمارے اور آپ کے نبی کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے یہ کبھی نہیں کہہ سکتے، یہ ذہن سے نکال دیجئے، سمجھیے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وقت کا پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام کا جملہ دے رہا ہوں آپ کو، اور سے آپ کمالات واقعی آپ خوش نصیب ہو، قسم خدا کی خوش نصیب ہو کہ اللہ نے مفت میں آپ کے گردن میں اشرفی پٹا ڈال دیا۔
مفت میں ایک دم آپ کے گردن میں اشرفی پٹا ڈال دیا اور بڑی آسانی سے آپ کو یہ پٹا اور یہ قلادہ مل گیا. آپ جتنا فخر کرو ناز کرو اللہ کی قسم کم ہے. اس لیے کہ سعادات پوری دنیا میں ہیں اور سب قابل تعظیم ہے یقیناً، لیکن یاد رکھو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ مخدوم کچھوچا کی سیادت ایسی ہے کہ سیادت نور بخشی یہ ایسی سیادت ہے کہ جو ان کے دامن سے جڑتا ہے، اگر وہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھے مقام ولایت عطا کر دے تو وہ مخدوم اشرف کے خاندان والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اللہ انہیں ولایت نصیب کر دیتا ہے. آپ کیا سمجھیں گے؟ اس لیے اپنے ذہن سے ان خرافات کو نکالیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم کس ذات کے دامن سے وابستہ ہیں. اللہ رب العزت نے ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا پرتو بنایا ہے. ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا پرتو بنایا ہے. آپ غور کرو کہ آپ کے اس جد اعلیٰ کو، آپ کے اس پوری پیر و مرشد کو اللہ نے کس نبی کا پرتو بنایا. جب آپ غور و فکر کرو گے، غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کتاب میں پڑھیے لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار مخدوم سمنا کو حضرت عیسیٰ روح اللہ کا پرتو بنایا. معمولی بات نہیں ہے. عیسیٰ روح اللہ کو کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے 3 پارے میں ہے نا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی آواز کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام اور وہ منصب عطا فرمایا ہے کہ میں کوڑھ والوں کو اچھا کر دیتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اندھوں کو، دیکھیے گا، میں نابیناؤں کو، اندھوں کو بینائی اور روشنی عطا کر دیتا ہوں. یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے. وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑھ والوں کو میں شفا بخش دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کر دیتا ہوں. یہ خوبیاں جو حضرت عیسیٰ میں اللہ رب العزت نے معجزات کے طور پر انہیں عطا کیا تھا. آپ سرکار مخدوم اشرف کی زندگی کو پڑھو، یہ ساری خوبیاں یہ ساری خوبیاں کرامت کی شکل میں مخدوم اشرف کی ذات میں ملے گی آپ کو. آپ غور سے دیکھیے. آپ آج نہیں دیکھتے، اس زمانہ گزر گیا. آج بھی کوڑھ والے جاؤ، آج بھی کوڑھ والے جاؤ اور جا کر کے مخدوم پاک کے مزار سے چھوئے ہوئے اس حوض اور اس تالاب میں جا کر کے نہا لو، دیکھو تمہاری وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی، ہے نا. یہ سرکار مخدوم پاک، یہی سرکار مخدوم پاک ہے سرکار، ہے نا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. آپ جانتے ہو مردہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے مردہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صاحب مردہ کی تعریف کیجئے تو آپ کیا کہو گے؟ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھیں گے ہم یہ میک مردہ ہے کہ زندہ، تو اس کو مردہ اور زندہ کہہ سکتے ہیں. آپ سے پوچھیں دیوار مردہ ہے کہ زندہ، تو اس کو مردہ اور زندہ کہہ سکتے ہیں. تو مردہ اور زندہ کہتے کس کو؟ پہلے تو یہ سمجھنا، مردہ اور زندہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر روح کی صلاحیت ہو، جس کے اندر جان کی صلاحیت ہو، روح کی صلاحیت ہو اور روح نہ ہو، وہ مردہ. جیسے ہم سب کے اندر ہم روح کی صلاحیت رکھتے ہیں اور روح ماشاءاللہ بھی ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہو. روح نکل جائے تب ہم اور آپ مردہ، ہے نا. یہ ہے مردہ. تو یہ دیکھیے حضرت عیسیٰ کی خوبی اور ان کے معجزات کہ مردہ کو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں مردہ زندہ کرتا ہوں، یعنی جس میں روح کی صلاحیت ہو، روح نہ ہو، اس میں روح ڈال دیتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں. اور انہی کی پرتو
کا نام مخدوم اشرف ہے، اور مخدوم اشرف کی کرامات کا جو ہے آپ معیار دیکھیے، حضرت سرکار مخدوم پاک صرف مردے کو زندہ نہیں کرتے، وہ بے جان پتھر جسے مردہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس پتھر میں بھی سرکار مخدوم پاک نے جان ڈالی ہے۔ آپ دیکھیے یہ اس شخصیت کا نام ہے سرکار مخدوم اشرف۔ اور یاد رکھیے سرکار مخدوم اشرف کا ایک لقب ہے جہانگیر، جہانگیر ہے نا۔ سرکار مخدوم پاک ایک مرتبہ غصہ میں ایک شخص نے کہا کہ تمہیں جہانگیر کا لقب کس نے دیا، تم جہانگیر کیسے ہو گئے؟ مخدوم پاک نے 2 مرتبہ سمجھایا، پھر بھی وہ بضد رہا، نہیں آپ کیسے جہانگیر ہو گئے؟ کچھ لوگ ہٹ ڈر میں ہوتے ہیں نا، بڑی ضدی ہوتے ہیں، آپ کیسے ہو گئے؟ 2-3 مرتبہ مخدوم پاک کو سمجھاتے رہے، لیکن جب وہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آیا تو مخدوم پاک نے صرف ایک نگاہ اسے اٹھائی، کہا جہانگیر پوچھتا ہے، اللہ نے مجھے صرف جہانگیر نہیں جاگیر بھی بنایا ہے، یوں کیا اور مر گیا وہ۔ یعنی ہم صرف جہانگیر نہیں ہے، اللہ نے مجھے جہانگیر بھی بنایا ہے اور جانگیر بھی، جان لینے والا بھی بنایا ہے۔ یہ جملہ نکلا وہ بدبخت مرا۔ اس لیے بڑی سنبھل کر کے ان خانوادے سے رہنے کی ضرورت ہے، کہیں اگر وہ نگاہ اٹھی نا تو بڑا خراب ہو جاتا ہے معاملہ۔ ہم نے دیکھا نہ ہے، ہم نے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، ہم نے اچھوں کو دیکھا ہے۔ 5 سال میں نے تعلیم کا چوچا میں حاصل کی ہے، سمجھا، 5 سال۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس نے میرے سامنے سرکار مخدوم پاک اور ان کی اولاد کو گالیاں تک دی ہے نا، ان کو پاگل کی طرح مخدوم پاک کے چوکھٹ پر میں نے بھاگتے اور گرتے پڑتے ہوئے دیکھا، اس قدر آ کر کے وہ سرنگوں ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اور ان کی سیادت قابل تعظیم ہے، لیکن واہ مخدوم پاک آپ کی سیادت تو وہ ہے کہ حضرت خضر فرمائے کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور ولایت کا خواہاں ہو تو اللہ اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ سرکار مخدوم پاک۔ اور ایک چیز اور دیکھیے، بہت سارے لوگ اپنی بد زبانی اور بد کلامی میں یہ کہہ دیتے ہیں، ارے وہ تو خالی پیسے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے تب کہہ رہا ہوں، میں ویسے نہیں بولتا۔ بدبختو، ایک جھلک جا کر کے دیکھو، جا کے کچوچا میں، تم جن کے بارے میں کہہ رہے ہو پیسے کے لیے آتے ہیں، ان کا جد اعلیٰ مخدوم پاک کو پورے علاقے کو فری کھلا رہا ہے، سارا صدقہ ہی مخدوم پاک کا لوگ کھا رہے ہیں وہاں، ان کو کہتا ہے۔ کبھی پڑھ لیتا تاریخ نہ اگر سرکار مخدوم پاک کی، تو شاید ایسے بکواس نہ کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرتے۔ پوری ولایت میں، پوری ہے نا، آپ کو میں ایک دم ایک نئی بات بتانا، سنیے گا۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان پورے اولیاء اللہ میں میرے علم کے مطابق صرف 2 ولی ایسے ہیں جنہوں نے بادشاہت اور حکومت کو ٹھوکر مارا، پورے اولیاء اللہ میں صرف 2 ولی نے حکومت کو ٹھوکر ماری ہے۔ تم کہتے ہو پیسے کے لیے آتے ہیں، بدبختو جاؤ دیکھو جا کر کے، تمہارے پورے خاندان کو قیامت تک اگر وہاں کھاتا رہے گا عزت کرنا، ان کا بال نہیں بیکا ہوگا، وہ اللہ نے وہ نوازا ہے انہیں۔ تو پورے اولیاء اللہ میں اللہ کی گروہ، جو گروہ اولیاء ہے، اولیاء اللہ ہیں، ان گروہوں میں صرف 2 ولی ایسے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مارا ہے، حکومت کو ٹھکرایا ہے۔ اور اتفاق کہیے کہ وہ دونوں ولی سلسلہ چشت میں ہیں، دونوں ولی وہ سلسلہ چشتیہ میں ہیں۔ پہلے ولی کا نام ہے سید ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ولی کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی۔ آپ جا کر کے دیکھو، ان کو پیسے کی دھمکی، جنہوں نے پوری بادشاہت پہ ٹھوکر مار دیا۔ آپ کی پیدائش بھی بڑی کمال کی ہے، سرکار مخدوم پاک غالباً 712 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش والدین بالکل اچھی عمر کو پہنچ گئے اور اولاد نہیں تھی، بہت پریشان،
حکومت، ثروت، بادشاہت، رفعت، ساری خوبیاں، ساری قمقماہٹ، ساری چیزیں اللہ نے دی تھی بادشاہت نے۔ بھائی ایران کے صوبہ خراسان کا ایک شہر سمنا ہے، وہاں کے آپ جو ہے بادشاہ تھے آپ کے والد محترم، جن کا نام تھا سید سلطان ابراہیم۔ حضرت مخدوم پاک کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ سید سلطان ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، ہے نا، یہ آپ کے والد محترم۔ اب دونوں جو ہے اولاد کے متمنی تھے۔ اچانک آپ شاہی محل میں کہیں پہ دونوں بیٹھے ہوئے، یہ اسی نام کے ایک وہ مجذوب تھے اس علاقے میں، ہے نا، مجذوب حضرت ابراہیم، ان کا بھی نام ابراہیم تھا۔ وہ اچانک گھومتے ٹہلتے جو ہے وہ مخدوم پاک کے والد بزرگوار کے پاس پہنچے، بڑی متقی پرہیزگار بہت زبردست عالم تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار مخدوم پاک کے والد سید ابراہیم جو ہے وہ بادشاہت بھی کرتے تھے، اور دور دراز سے طلبا، ہے نا، پڑھنے والے بچے، وہ صرف آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور بادشاہت کا کام بھی انجام دیتے تھے، اور سرکار مخدوم پاک کے والد محترم ان بچوں کو پڑھانے کے لیے وقت بھی نکالتے تھے اور انہیں پڑھاتے تھے۔ اور پڑھانے کے بعد مؤرخین لکھتے ہیں کہ اتنے زبردست عالم دین وہ لوگ جو ہے اپنے وقت میں ہوئے جن کی مثال جو ہے ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ یہ وہ شخصیت ہے سرکار مخدوم پاک کے والد گرامی۔ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ حضرت ابراہیم جو مجذوب تھے اللہ کے ولی، وہ آئے، انہوں نے سلام کیا اور سب ادباً کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو بیٹھانے کے بعد حضرت ابراہیم جو مجذوب تھے ولی وہی پوچھ رہے ہیں، اے بندہ خدا، تو بڑا دعا کرتا ہے، تجھے اولاد کی خواہش تمنا ہے نا؟ تو ان کی جو اہلیہ تھی مخدوم پاک کے والدہ، وہ جو ہے خوشی سے کہ جب آپ کو معلوم ہے تو آپ دعا فرما دیں۔ تو انہوں نے دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے مجذوب تھوڑا دکھنے میں پاگل ٹائپ کے ہوتے ہیں، مجذوب کی طرح، پاگل کی طرح، ان کی حرکت، ان کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، آدمی دیکھ کر کے دھوکہ کھا جاتا ہے، ان کو پہچان نہیں پاتا۔ بس دعا کیا، دعا کرتے ہوئے وہاں سے اچھل کے چلے گئے، اور جب چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ جا اللہ تیرے کو اولاد دے، یہ ایمان سے نکلا اور چلے۔ اس کے 2 دن کے بعد جو ہے، یا اسی شب جب یہ سوئے حضرت مخدوم پاک کے والد، تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ بیٹا گھبرا نہیں، اللہ تجھے 2 لڑکا عطا فرمائے گا، 2 لڑکا عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک لڑکے کا نام تم اشرف رکھنا، اور دوسرے لڑکے کا نام تم اعرف رکھنا، اشرف اور اعرف۔ تو یہ سید اشرف ہیں اور ان کے ایک بھائی سید اعرف، ان کا نام رکھنا، اور بڑا ہوا لڑکا جو ہے وہ بہت ہی مائے ناز ولی کامل ہوگا، یعنی اولیاء گروہ اولیاء میں اس کا وہ مقام اور وہ منصب اور وہ مرتبہ ہوگا کہ اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہے ان کے مراتب پر فخر اور رشک کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے والد کو بشارت دی۔ بہرحال ہوا بھی یہی، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ امید جاگی، اور پھر جو ہے سرکار مخدوم پاک اپنے ماں کے رحم میں آئے، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کی جو ہے پرورش ہوئی، پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد جو ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بشارت دی تھی کہ ان کی دیکھ ریکھ، ان کے جو ہے تعلیمی معیار پر اچھی طریقے سے جو ہے ان کا خیال رکھنا۔ یہ سرکار مخدوم پاک کی بہترین طریقے سے جو ہے تربیت ہوئی، اور تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب یہ تو عام بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن میں وہ بچوں کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں۔ اسی مناسبت سے سرکار مخدوم پاک کی بسم اللہ خوانی ہوئی، اور بسم اللہ خوانی کے بعد پھر آپ پڑھتے رہے، اور صاحب کمال تو یہ ہوا کہ 7 سال کی عمر میں سرکار مخدوم پاک نے
پورا قرآن پاک ساتوں قرت کے ساتھ حفظ کیا، ساتوں قرت کے ساتھ۔ آج اس وقت دنیا کی کسی قاری سے پوچھئے کہ ساتوں قرت کے ساتھ حفظ کرنا کیسا ہے، کوئی ہے تو شاید نہیں، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ساتوں قرت کے ساتھ حافظ نہیں ملے گا۔ معمولی بات نہیں ہے، ساتوں دیکھ کے پڑھنے والے ساتوں قرت کے وہ جو ہے چھڑک جاتے ہیں، اور سرکار مخدوم پاک 7 سال کی عمر میں ساتوں قرت کے جو ہے وہ حافظ قرآن ہوئے، اور پھر 14 سال کی عمر میں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں تمام علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کا ایک دم زبردست عالم دین، ان کے علم کی ایک خوبی آپ کو بتا دیں ہم، یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے کسی کے تعلق سے کسی چیز کو چھپانا یہ بڑی کتمان علم ہے، اور کتمان علم کے تعلق سے کتابوں میں اور حدیثوں میں پڑھیے، ان کی خیر اس دنیا میں بھی نہیں اور اس دنیا میں بھی نہیں۔ کتمان علم کہتے ہیں علم کو چھپانا، کچھ اگر ہم وظیفہ جان رہے ہیں، کچھ چیزیں ہم کو جان رہے ہیں جو بہت فائدہ دینے والا ہے نا بندگان خدا کو، تو وہ چاہے کہ یار بتا دیں گے جو بھی فائدہ مند ہو جائے گا، اس لیے ہم نہیں بتائیں گے، تو یہ کتمان علم چھپانا ہوا۔ اس لیے لوگوں کو علم دوسروں کو جو ہے بتانا چاہیے، ہے نا، تو یہ کتمان علم کو لوگ چھپاتے ہیں۔ لیکن آپ سنو، آپ مخدوم پاک کی ایک خوبی علم کی سنیے، آپ ایک خوبی دے رہا ہوں، اس سے سمجھ لینا کہ کیسا عالم تھا اللہ نے کس طریقے سے نوازا تھا۔ مخدوم پاک کی ایک خوبی یہ ہے ان کے علم کی کہ مخدوم پاک نے پوری دنیا کا 3 مرتبہ چکر لگایا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ آج اتنی زبردست جو ہے سویدھائیں ہیں، کیسی کیسی جو ہے لگژری گاڑیاں ہیں، کیسے جو ہے یہ ہوائی جہاز ہے، کیا کیا ہے، لیکن شاید اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی کسی نے پوری دنیا کا 3 مرتبہ تو دور 1 مرتبہ بھی چکر شاید لگایا ہو کسی نے، لیکن سرکار مخدوم پاک پوری دنیا، جبکہ یہ اس وقت ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا، 7 سال پہلے، 633واں اس ہے مخدوم پاک کا، تو آج سے 600 سال پہلے سرکار مخدوم پاک نے پوری دنیا کا 3 مرتبہ چکر لگایا۔ اور دیکھیے ان کی خوبی، دیکھیے ایک خوبی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان کا علم آپ پہچانیے۔ سرکار مخدوم پاک کی ایک خوبی یہ تھی کہ جس شہر میں آپ قدم رکھتے تھے، اور سے سنیے گا، جس شہر میں سرکار مخدوم پاک قدم رکھتے تھے وہاں سے ویسے گزرتے ہی نہیں تھے، جو وہاں کی زبان ہوتی تھی نا، وہاں کی زبان میں انہیں کتاب لکھ کر کے دے کر کے آگے بڑھا کرتے۔ یہ سرکار مخدوم پاک کا علم تھا۔ کیا پہچانو گے یار سرکار مخدوم پاک کو؟ جس جگہ جاتے تھے جہاں کی جو زبان ہوتی تھی، صاحب میرے خیال سے 45 سے 50 کلومیٹر دور پر زبانیں بدلتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لو 45 سے 50 یا 60 میل دور جب آپ جائیں گے تو پھر زبان تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور سرکار مخدوم پاک جہاں جاتے تھے، اور آپ نے سن لیا کہ پوری دنیا کو انہوں نے سیر کیا، جہاں جاتے تھے وہاں کی زبان میں آپ کتاب لکھ کر کے آگے بڑھا کرتے تھے۔ اب آپ سمجھئے کہ کتنا علم تھا انہیں، کتنے زبردست عالم دین کا نام ہے سرکار مخدوم اشرف، ہے نا؟ تو صاحب سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مقدس قدس کے موقع سے یہ محفل پاک کی جس میں ہم اور آپ جو ہے جلوہ گر، پھر سرکار مخدوم پاک نے جو ہے کچھ سال تک جو ہے بادشاہت کا کام انجام کیا، یعنی اپنے والد محترم کے ساتھ کے بعد جو ہے آپ تک نشین ہوئے، لیکن پھر اچانک کسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام جو ہے تشریف لائے اور کہا اشرف اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا نا۔ اس کے بعد آپ کو ایک جو ہے ورد اور ایک وظیفہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو سکھایا اور کہا اس کو تم ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ مخدوم پاک حضرت خضر کے بتائے ہوئے وظیفے پر جو ہے عمل پیدا ہو گئے اور پڑھتے رہے۔
کچھ ہی دنوں کے بعد سرکار مخدوم پاک نے جو ہے بادشاہت کو چھوڑنے کا عزم مصمم کر لیا، کہ پکا جو ہے عہد کر لیا کہ اب ہمیں جو ہے یہ بادشاہت نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے یہ گزارش پیش کی کہ اگر اجازت ہو تو میں اللہ رب العزت کے بندگان کی خدمت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے میں یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ مخدوم پاک کی والدہ نے کہا بیٹا یقیناً بالکل میری طرف سے جا، تو بس المختصر یہ کہ پھر مخدوم پاک نے اپنی والدہ کی اجازت سے وہ تخت سمنا کو ٹھوکر مار کر کے وہ جو ہے چلنے کا ارادہ کیا، تو صرف ایک خواہش کا اظہار کیا ان کی والدہ محترمہ نے اور کہا بیٹا تم اکیلے یہاں سے جا رہے ہو، میری تمنا یہ ہے کہ تم ایک زبردست جو ہے تخت و تاج کے شہزادے ہو، سلطنت بہترین سلطنت کے تم مالک ہو، اب یہاں سے تم اکیلے جاؤ گے، یہ جو ہے نا میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے ایک دم لشکر اور سپاہ اور تمام تم تراق طریقے سے جو ہے تم جو ہے اس شہر سے باہر نکلو، تاکہ لوگ جب دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ بادشاہ کسی کام سے کہیں گئے ہوئے اور یہاں جو ہے یہاں حکومت کا نظام جو ہے خراب نہ ہو۔ سرکار مخدوم پاک نے اپنی والدہ کی بات کو مانتے ہوئے کئی لشکروں کے ساتھ اور پورا جو ہے سواریوں کے ساتھ جو ہے بڑی شاہانہ مزاج کے ساتھ سرکار مخدوم پاک جو ہے سمنا سے جو ہے وہ نکلے، اور کچھ دور جانے کے بعد ان تمام سلطنت کے کارندوں کو آپ نے واپس کر دیا اور پھر آگے انہوں نے وہاں سے اکیلے وہاں سے سفر جو ہے آپ نے جاری کیا، اور پورا یہ علاقہ گھومتے ہوئے سرکار مخدوم پاک جو ہے ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان میں بھی جب یہ متحدہ ہندوستان تھا اس وقت آپ پاکستان میں تشریف لائے، جس وقت جو ہے ایک ولی کامل تھے ان سے ملاقات ہوئی آپ کی، وہاں جو ہے کچھ دن رہنے کے بعد پھر سرکار مخدوم پاک ہر صبح کا دورہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ جو ہے وہ بہار کی سرزمین سے بھی گزرے، اور بہار میں بھی ایک جگہ ہے بہار شریف، ایک تو صوبہ ہے پورا صوبہ بہار، اور اس صوبہ بہار میں بھی ایک گاؤں کا نام ہے بہار، بہار میں بھی ایک گاؤں کا نام ہے بہار، جہاں جو ہے ایک اللہ کے مقدس ولی حضرت مخدوم شرقہ بہاری آرام فرما، آپ نے اپنے مریدین سے یہ فرمایا تھا کہ میری نماز جنازہ تم میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، میری نماز جنازہ ایک قافلہ جو ہے پچھم کی طرف سے آئے گا، اور اس میں ایک نبی کے خاندان کا چشم و چراغ ہوگا جس کا نام سید اشرف ہوگا، وہ ساتوں قرات کا حافظ ہوگا، اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ یہ سرکار مخدوم بہاری نے جو ہے اپنے ان متقدین مریدین سے جو ہے ارشاد فرمایا، آپ کا وصال ہوا، ان کو نہلا دھولا کر کے کفن میں کر کے چارپائی پر سب حضرت کے انتظار کر رہے ہیں۔ جب حضرت نے فرمایا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی آئے گا، لیکن کافی دیر ہوئی تو کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ جو ہے شاید اب کوئی نہیں آئے گا، نماز پڑھا دی جائے۔ اس میں کوئی مرید بڑا جو ہے نا مرید میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، بعض تھوڑے سے جو ہے نا کچے یقین کے مرید ہوتے ہیں، بعض پکے یقین کے مرید ہوتے ہیں۔ جو پکے والے ہوتے ہیں ان کی بات ہی الگ ہے، پکے والے ہی مرید کی کا نام تھا امیر خسرو، سنا ہے حضرت محبوب الہی سید نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید خاص حضرت امیر خسرو آپ کے بائیتی میں آپ کی جو ہے مزار پاک، یہ تھے پکے یقین والے مرید۔ وہ کیسے؟ وہ بھی سن لیجیے، شاید میں اس سے پہلے سنا ہوگا۔ دہلی میں سرکار محبوب الہی کے وقت میں ایک ولی کامل بہت مائناز ولی کامل، ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے اپنے مریدین سے یہ کہا کہ دیکھو پورے شہر میں جو ہے اعلان کر دیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو جو کاندھا دے دے گا اللہ رب العزت اسے جنت کا مستحق بنا دے گا۔ یہ وہ ولی نے اعلان کروایا، مریدین نے اعلان کر دیا۔ اب ظاہر صاحب فری میں جنت ملی کون چھوڑے گا؟ کون چھوڑے گا؟ اب یہ اعلان ہوا، اس کے بعد صاحب
ایک ہجوم جم غفیر، خالی کاندھا دے کر کے جنت کے ٹکٹ حاصل کرنا تھا، بھیڑ لگی۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی یہ مرید جو یقین والے مرید تھے، میں نے کہا دو طرح کے مرید ہوتے ہیں، یہ یقینی مرید، یہ جو ہے باہر محبوب الہی نے خاص کر کے کچھ لانے کو دیا کہ جاؤ بازار سے یہ فنا سامان لے آؤ۔ ابھی یہ گئے سامان لے کر کے گئے تو دیکھا کہ باپ یہ تو شہر میں بڑی بھیڑ ہے، ایک دم زبردست ہجوم ہے، کیا ہوا بھائی؟ تو معلوم کیا کسی سے، اسی بھیڑ میں سے کسی سے، بھائی کیسا ہجوم ہے، کیسی بھیڑ ہے؟ ارے تم کو نہیں معلوم ہے؟ نا بولا کہ یہ دیکھو یہ جنازہ جا رہا ہے، یہ فلاں ولی اللہ ہے نا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا اتنا بھیڑ ہے؟ بولا بھیڑ اس لیے کہ حضرت نے جو ہے اعلان کروایا ہے کہ میرے کاندھے کو جو جنازہ کو جو کاندھا دے دے گا وہ جنتی ہے۔ اب بتائیے صاحب، جب امیر خسرو نے سنا، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے بھائی میں تو ٹوٹ جاتا، میں کیا؟ سب کا یہی، سب کی یہی مطلب تمنا ہوتی ہے کہ میں کاندھا دے، لیکن واہ رے واہ، مرید صادق کو دیکھیے، جب یہ سنا نا تو حضرت امیر خسرو کو اچھا انہوں نے ایسا کہا ہے، ارے یار اگر یہ نہیں کہتے نا، اگر یہ اعلان نہیں کرواتے تب تو میں جنازہ کو کاندھا دے دیتا، اب نہیں دوں گا، اب نہیں دوں گا۔ یہ دیکھیے یہ مرید، اس کو کہتے ہیں مرید صادق۔ یہ ادھر والا نہیں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر کوئی آ گیا تو ادھر بھی جھک گیا، ادھر آ گیا تو ادھر جھک گیا۔ ماننا الگ سی بات ہے، تعظیم تکریم عزت یہ سب کی کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن پیروی آپ اپنے پیر کی کریں گے، یہ خوبی، یہ مرید کے اندر خاصیت ہونی چاہیے۔ آپ عزت سب کی کیجیے، تکریم تعظیم سب کی کیجیے، لیکن جب ماننے کی بات آئے، پیروی کی بات آئے تو صرف میرا کیجیے۔ جیسے ہم مانتے حضرت آدم کو بھی ہیں، مانتے حضرت نوح کو بھی ہیں، مانتے ہم 1 لاکھ 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام سب کو مانتے ہیں، لیکن پیروی صرف محمد رسول اللہ کی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مانیں گے سب پیر کو، لیکن جب پیروی کی بات آئے گی تو سارے پیر ایک طرف، میرا پیر ایک طرف۔ یہ مزاج بنائیے۔ میں اس لیے آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ بڑی اچھی چیز میں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، جس سے آپ کی دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو میں بار بار بیان کرتا ہوں، لیکن آپ اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ میں ایک تعویذ کے طور پر یہ چیز آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کی دنیا کے لیے بھلائی ہے اور آخرت کے لیے بھی بھلائی ہے۔ اور یاد کیجیے امیر خسرو کو، یہ تھا عاشق، سچا مرید اور پکا عاشق مرید اپنا پیر، یہ تھا عاشق پیر۔ کہا کہ اگر یہ اعلان نہیں کرتے تو کاندھا دے دیتا، یہ اعلان اب نہیں دوں گا۔ اور کہہ کر کے جو ہے جو سامان کے لیے بھیجا تھا لے کر کے واپس آ گئے اپنے پیر کے بعد۔ بھیجا ہی تھا نظام الدین اولیاء نے ان کی آزمائش کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے کہ دیکھیں کیا کرتا ہے۔ لیکن یہ جب گئے انہوں نے کہا بیٹا آ گئے، بڑا ٹائم لگا دیے۔ کہاں حضور ٹائم لگ گیا؟ کیسے؟ بولا حضرت وہ بہت بھیڑ تھی بازار، بڑا مجمع تھا، جگہ ہی نہیں تھی جو ہے جانے۔ وہ بھیڑ جب ختم ہوئی پھر میں دکان میں گیا، پھر سامان لے کر کے آیا، اس لیے کیسی بھیڑ تھی بیٹا؟ تو حضور وہ فلاں جو ہے نا اللہ کے ولی ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا انتقال ہو گیا؟ سب دیکھیے آزمائش کے طور پر کیسے پوچھ رہے ہیں، انتقال ہو گیا؟ ہاں۔ پھر اتنی بھیڑ تھی؟ بولا حضور بھیڑ تو اس لیے تھی کہ انہوں نے اعلان کروایا تھا۔ کیا اعلان کروایا تھا؟ اعلان کروایا تھا کہ جو میرے جنازے کو کاندھے دے دے گا وہ جنتی ہے۔ اچھا تب تو تم جنت لے کر کے آ رہے ہوگے؟ پوچھا محبوب الہی، تب تو تم جنت لے کر کے آ رہے ہوگے؟ کہا نہیں حضور میں نے کاندھا نہیں دیا۔ نہیں دیا؟ ارے فری میں جنت مل رہی تھی خسرو، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں تو لے لینا چاہیے تھا۔ بولا نہیں۔ کیوں؟ بولا حضرت میں ان میں سے نہیں ہوں، ادھر بھی ادھر بھی میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں اور آپ کے دامن کو پکڑا ہوں۔ میں کسی اور پیر کے واسطے سے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تو اپنے پیر کے واسطے سے جنت میں جاؤں گا، اور کسی کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں مرید صادق اور اسے کہتے ہیں عاشق مرید، عاشق پیر۔ اس لیے ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہوتے تھے مریدین۔ اور اب بھائی آپ تو کمال کے ہیں، آپ لوگ تو اللہ کی قسم کمال کے ہو،
سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے. جملہ سنیے سرکار مخدوم اشرف کا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ ایک ایک کو دیکھ نہیں دوں گا کہ جو جو میرے دامن سے وابستہ ہوا ہے وہ جنت میں جا چکا. جب سب چلے جائیں گے پیچھے سے میں جاؤں گا. آپ اس پیر کے دامن سے وابستہ ہو، سب کو اپنی فکر ہوگی لیکن آپ کے پیر کو آپ کی فکر ہوگی. سب پہلے جانا چاہیں گے لیکن آپ کا پیر پہلے آپ کو بھیجنا چاہے گا، بعد میں خود جانا چاہے گا. یہ ہے مخدوم پاک کی، یہ ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پاک. اس لیے دوستو پہچانے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ قرآن مقدس میں کہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا، کہیں اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہیں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ رب العزت جگہ بجگہ اپنے ان محبوبین بندوں کا جو ہے کی یاد دلا کر آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے اور بار بار اللہ آپ کو متنبہ اور خبردار کر رہا ہے میرے ان بندوں کو پہچانو، میرے ان بندوں سے وابستہ ہو. اس لیے کہ جب ان سے وابستہ ہوگے تبھی تمہاری دنیا بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی تم سلامت رہو گے جب میرے ان محبوب بندوں کے دامن سے وابستہ ہوگا. حضرات سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بڑی نرالی ذات. ہم دیکھیے کرامات بیان نہیں کر رہے ہیں. سرکار مخدوم پاک کی کرامات اگر ہم آپ کو سنائے نا تو شاید یہ رات چھوٹی پڑ جائے. اتنی کرامتیں ہیں لیکن چند موٹی موٹی بات ہم آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں ہے نا کہ ہم پہچانے سرکار مخدوم پاک کے ساتھ کہ آپ اور بتاتے ہیں کہ اردو ادب، جو اردو ادب ہے نا جو اردو ادب پڑھتے پڑھاتے ہیں، اردو ادب کے بھی بانی اگر کوئی ہے تو وہ سرکار مخدوم پاک کی ذات ہے. آپ پڑھیے جا کے سرکار مخدوم پاک ایسی ویسی ذات نہیں ہے. اسے اٹھا کر کے آپ دیکھتے ہیں سب کی تفسیر پڑھیے گا صاحب آپ کو الگ لگے گی، ان کی تفسیر پڑھیے تو الگ. مخدوم پاک نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا نا. قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں، اس وقت کے فارسی زبان تھی، فارسی زبان میں آپ نے ترجمہ کیا. بڑی عجیب سی بات ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا. سرکار مخدوم پاک علم حاصل کرنے پر بڑا زور ہوتا ہے. علم حاصل کرو، علم کے بغیر انسان بالکل کوڑا اور ایک دم اندھا ہے. اور علم ایک ایسا نور ہے جس نور سے انسان اس دنیا میں بھی سب کچھ تلاش کر سکتا ہے. اور اس نور سے کل جو ہے آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میدان محشر میں ہم اور آپ کو علم دوستی سے سرکار مخدوم پاک جو ہے بڑا جو ہے اس کی طرف لوگوں کو رغبت دکھاتے ہیں علم حاصل. اور علم حاصل کرتے ہوئے نے بتایا کہ جب قیامت قائم ہوگی ہے نا، اور سے سنیے جب قیامت قائم ہوگی سب کا حساب و کتاب ہوگا اور وہاں کی دہشت اور وہاں کی خوف خطرے کو، پلسرات کو، میزان کو، ان تمام سوادے پر سورج کو، اس کی تپش کو، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے کو اور نفسہ نفسیہ کی عالم کو، یہ سب کچھ دیکھ کر کے جو ہے نا حساب و کتاب کو فرشتے کھینچ کے کسی کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں، کسی کو استقبال کرتے ہوئے جنت میں لے جا رہے ہیں. یہ سارے نظام جو ہوں گے وہاں تو یہ جب کافر دیکھیں گے نہ وہاں کافر تو اس کی عکاسی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ہے کی کہ جب یہ تمام جب دیکھیں گے تو جو کافر ہوں گے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. جب ایسا نفسی نفسی کا عالم دیکھیں گے یہ کفار تو یہ کافر بول اٹھیں گے افسوس کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں آدمی نہیں بلکہ میں مٹی پہلے ہی سے ہوتا. اب آپ دیکھیے یہ کتنا خطرناک منظر ہوگا کہ وہ کفار یہ دعا کریں گے کہ کاش
میں جو ہے مٹی ہوتا، میں انسان نہیں ہوتا کہ نہ ہمیں پلسرات کا سامنا کرنا پڑتا، نہ میزان کا سامنا کرنا پڑتا، نہ حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑتا، میں مٹی پہلے سے رہتا تو یہ سب چیز دیکھنے کو نہ ملتا۔ یہ ترجمہ تمام لوگوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی نے بھی کیا ہے، لیکن دیکھیے سرکار مخدوم پاک کیا فرماتے ہیں۔ سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ یہ کافر سے مراد عام کافر نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام کافر تھا، جس کا نام کافر تھا، ہے نا، ایک شخص تھا جس کا نام کافر تھا۔ اس کے بارے میں جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے راستے سے چل رہا تھا، اور سے سنیے گا، تو ایک شخص، ایک چھوٹا بچہ اپنے گلے میں یا اپنے کاندھے پر وہ دینی کتاب کا بستہ لے کر کے جا رہا ہے اور ہاتھ میں کوئی قلم تھا۔ وہ جو جا رہا تھا تو اس بچے کے ہاتھ سے قلم جو ہے وہ چھوٹ کر کے زمین پر گرے۔ جب چھوٹ کر کے زمین پر گیا تو وہ کافر جس کا نام ہی کافر تھا، اس نے وہ قلم اٹھا کر کے اسے اس بچے کو دے دیا کہ بیٹا لو لو رکھ لو۔ بس یہ جو قلم دیا تو اس بچے نے لے کے رکھ لیا، وہ اپنا راستہ لیا یا اپنا راستہ۔ کمال صرف خالی قلم اٹھانے کا ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں یہ تمام کافروں کی بولی نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمام کافروں کی جو بولی ہوگی وہ اس لیے ہوگی کہ اللہ رب العزت نے وہ کافر نامی جو شخص تھا جس نے اس بچے کے قلم کو اٹھا کر کے دیا تھا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے ایمان سے نواز دیا تھا، اور وہ کافر نہیں رہا، انتقال کے وقت وہ مومن ہو گیا، اور اس دنیا سے جو گیا وہ حالت ایمان میں گیا۔ تو جب یہ پورے کافر اس کافر کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کیا اچھا ہوتا کہ میں مٹی ہو جاتا، یہ کافر بھی تو جا رہا ہے جنت میں کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ تو اس کے نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے علم رسول کی تعظیم کی تھی، علم رسول کی توقیر کی تھی، تو اللہ نے اس کے بدلے میں اسے ایماندار بنا دیا اور اس کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا تھا اللہ رب العزت۔ یہ سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں۔ حضرات آپ سرکار مخدوم پاک کو آپ پڑھیں، آپ دیکھیں، اسی طریقے سے جب آپ سرکار مخدوم پاک جب ساری جگہ کا چکر لگاتے ہوئے آپ جون پور پہنچے، جون پور کی سرزمین میں صاحب وہاں بھی سرکار مخدوم پاک نے ایک رسالہ لکھا ہے نا، غور سے سنیے، ایک رسالہ لکھا جس میں چاروں خلفاء کا تذکرہ کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدنا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں لکھا 2 صفحہ، حضرت عمر فاروق کے بارے میں لکھا 2 صفحہ، حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا 2 صفحہ، اور جب مولا علی کی بات آئی تو اس کو 4-5 صفحہ میں، تو جب 4-5 صفحہ میں لکھا نا، تو یہ آج کا جو ہے نا پیداوار نہیں ہے کہ اگر صرف نبی کے گھر والوں کی اگر کچھ تعریف کر دیجئے تو کہہ دیتا ہے کہ شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ یہ اس وقت بھی تھے، ایسے لوگ اس وقت بھی تھے۔ جب مخدوم پاک نے 5 صفحہ لکھ دیا حضرت علی کے بارے میں، تو وہاں کا ایک زبردست عالم تھا، ان کا نام شیخ ملک العلماء کہلاتے تھے۔ ملک العلماء بڑا خطرناک لقب ہوتا ہے نا، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور علماء عالم کی جمع، یعنی علماء کے تمام عالموں میں جو ہے فرشتوں کی حیثیت رکھنے والا وہ تھے شیخ شہاب الدین کر کے تھے ملک العلماء۔ انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ جو شملہ سے آنے والا جو آیا ہے یہ معاذ اللہ رافضی اور شیعہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ جو ہے نا یہ سرکار مخدوم پاک کو بھی لگا کہ یہ رافضی اور شیعہ معلوم ہوتا ہے۔ سب کا 2-2 صفحہ لکھا اور ان کا انہوں نے 4 صفحہ لکھ دیا حضرت علی کے بارے میں، تو یہ شیعہ۔ اب صاحب ایک خلبلی مچی، یہ ہوا تو پھر یہ ہوا کہ جمعہ کا دن رکھا گیا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ان سے جو ہے مطالبہ ہوگا، ان سے جو ہے
بحث و مباحثہ ہوگا، یہ تمام جونپور کے عالم ہوں گے اور خاص کر کے یہ ملک العلماء جو ہے یہ ہوں گے اور ان سے جو ہے سوالات کریں گے اردو میں پاس۔ اردو میں پاک نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تو بھائی جب جمعہ آیا تو جمعہ کے صبح سے بارش شروع ہوئی اور جمعہ کے بعد تک بارش ہوتی رہی۔ جونپور پانی سے پانی اتنا پانی کہ یہ کیا وہاں نماز ہی نہ ہو سکتی۔ ابھی چل گیا کہ بھائی جب پہنچے نہیں تو کیسے بحث و مباحثہ ہو۔ پھر دوسرا جمعہ رکھا گیا، دوسرے جمعہ کو بھی فجر کے بعد سے بارش شروع، پھر بارش شروع اور وہی ٹھیک ایک دم جمعہ کے بعد تک ایک دم موسلادھار بارش ہونے لگی۔ پورا جونپور جو ہے بارش سے ایک دم حالت خراب سب کی۔ پھر نہیں ہوا، تیسرے جمعہ کے دن پھر یہی کیفیت بنی۔ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا۔ تو پھر سب عالم جا کر کے ان سے کہیں کہ ارے بھائی اگر خیر چاہتے ہو نا، چاہتے ہو کہ جونپور سلامت رہے تو یہ سب خرافات ذہن سے نکال دو، ورنہ کوئی جمعہ ہم لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، کوئی جمعہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ پھر یہ سارے علماء گئے سرکار مخدوم پاک کے قدم پر گرے اور معافی مانگا، اور وہ جنہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ شیعہ اور رافضی ہو گئے ہیں، وہ صرف معافی نہیں بلکہ وہ اس وقت کا مائے ناز عالم دین سرکار مخدوم پاک کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ کر مرید بھی ہوا اور سرکار مخدوم پاک کا خلیفہ بھی بنا۔ یہ ہے مخدوم پاک۔ آپ پڑھو تو پہلے مخدوم پاک کو۔ حضرات بہرحال سرکار مخدوم پاک کی زندگی بڑی نرالی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں جگہ بجگہ ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ، یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو بھی، یعنی نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، تقوی حاصل کرتے رہو، تسبیح و تحلیل کرتے رہو، ساری نیکیاں حاصل کرتے رہو، اور اس کے بعد جو ہے ایسے میرے بندوں سے جڑے رہو تاکہ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، تقوی کر رہے ہو، تسبیح پڑھ کر کے جو ثواب حاصل کر رہے ہو، یہ سب کے سب جو ہے آخرت میں کام آ جائے۔ اس لیے کہ موت کے وقت جو ہے شیطان ایمان کو لوٹنے کی کوشش نہیں، پوری کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے بے ایمان لے جاؤں اور اسے جہنمی بنا دوں۔ ایسے خطرناک وقت کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مخدوم سیمنہ عطا کیا ہے۔ ایسے ہی خطرناک وقت کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو غریب نواز سرکار غوث اعظم پیر نادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے کہ ایسے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ رہیں تاکہ ایسے خطرناک موقع پر جب کہ ایمان لوٹ جانے کا جو ہے اندیشہ ہو تو یہ اللہ کے محبوب بندے اس کے لیے محافظ اور حفاظت کے طور پر جو ہے آ کر کے جو ہے ہم سب کے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ اللہ رب العزت ان محبوبین کے دامن سے ہم سب کو وابستہ رکھے اور ان کی محبت سے ہم سب کو سرشار رکھے۔ انہی کی محبت پر اللہ رب العزت ہم سب کو باقی رکھے اور انہی کی محبت پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔